کون ہے؟ دوستو مومنین، مرجئہ فرقہ ہے ایک، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی، اور کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ ان کے عقائد ہیں، یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان ہے تو ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر کفر ہے، آدمی کفر پہ ہے، تو کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ مرجئہ کے عقائد ہیں۔ تو ہشام کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں یہ مرجئہ کے عقائد کیا ہیں، تو عبداللہ بن امام جعفر صادق علیہ السلام، تو عبداللہ جو کہ اپنے آپ کو امام ہیں سمجھ بیٹھے تھے اور امام کی مسند پہ بیٹھ چکے تھے، تو اب اسی لیے ہمارا شیعہ مذہب یہی تو کہتا ہے نا کہ امام وہ ہوتا ہے من جانب اللہ، جو امام ہوتا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہوتا ہے، جس کی امامت کا پیغمبر اپنی زندگی میں اعلان کر گئے ہوتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے جو منتخب ہوتا ہے، جسے خدا نے منتخب کیا ہوتا ہے، جس کا اعلان پیغمبر کر گئے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے وہ کہ جس سے کوئی بھی جیسا بھی سوال کیا جائے تو جواب میں وہ لا علمی کا اظہار نہ کرے کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، یا تمہارے اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا، تو لا علمی کا وہ اظہار نہ کرے۔ یہ ہے پہچان، یہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے امام کی پہچان اور نشانی، کہ وہ کیا ہے، جواب میں لا علمی کا اظہار نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے، جو پیغمبر کا سچا جان نشین اور وسیع ہوتا ہے، اس کے پاس پیغمبر کا علم ہوتا ہے، اور جس کے پاس پیغمبر کا علم ہو، جو پیغمبر کے علم کا وارث ہو، وہ جواب میں لا علمی کا اظہار نہیں کرتا کہ مجھے تمہارے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ وہ ایک علم کا بحر ہوتا ہے، وہ ایک علم کا بحر ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے، اس کے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ وہ علم الہی کا مخزن ہوتا ہے، مخزن، وہ سر الہی ہوتا ہے، تو وہ کسی کے جواب میں لا علمی کا اظہار نہیں کرتا۔ تو ہشام کہتے ہیں، ہشام بن سالم، جب میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ یہ مرجئہ کون لوگ ہیں، ان کے عقائد نظریات کیا ہیں، تو عبداللہ نے ہمیں مطمئن نہ کیا، آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے اللہ گواہ شاہد ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں یہ مرجئہ کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہشام بن سالم کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا، میں نے اور میرے ساتھیوں نے، تو ہمارا دل ٹوٹ گیا۔ جو اس کی امامت پہ ہمارا عقیدہ بن چکا تھا، وہ عقیدہ ختم ہو گیا۔ بہرحال ہم مایوس ہو کے عبداللہ کے پاس سے نکلے، ہم عبداللہ سے مایوس ہو کے پلٹے۔ ظاہر ہے جب ہمیں جواب نہیں ملا تو ہم مایوس ہو گئے کہ ہمیں جس خدا کے بنائے ہوئے امام کی جس کی تلاش تھی، یہ تو وہ نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ امام صادق علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہوں اور اپنے بعد کوئی اپنا جو حقیقی جو جانشین جو وسیع تھا، ان کے مسند کا جو وارث تھا، اسے نہ بنا کے گئے ہوں یا دکھا کر نہ گئے ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام صادق ضرور اپنے بعد کسی نہ کسی وسیع کو ضرور چھوڑ کے گئے ہوں گے، بتا کے گئے ہوں گے۔ تو کہتا ہے کہ اب ہم عبداللہ سے مایوس ہو کے پلٹے، مدینے کی گلیوں میں بس پریشان حال تھے کہ ایک کونے میں ہم بیٹھ گئے۔ یہ ہشام بن سالم کہہ رہے ہیں۔ میں اور میرے ایک دو ساتھی تھے، میرے ساتھ ایک اور دوسرا ساتھی تھا، ابو جعفر احول، وہ میرے ساتھ تھا۔ تو رات کا وقت پریشان حال بیٹھے ہیں، آپس میں صلاح مشورہ کر رہے کہ اب کیا کریں۔ امام صادق تو دنیا سے گزر گئے، چلے گئے،
ہیں کہ جو ہمارے شرعی مسائل ہیں اور پل پل ہمیں ہیں جو حاجت پڑتی تھی امام سے جا کر ہم مسائل اپنے حل کروا لیتے تھے. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ کن کے پاس جائیں؟ مرجیہ کے پاس جائیں؟ زیدیہ کے پاس جائیں؟ معتزلہ کے پاس چلے جائیں؟ یہ سب فرقے ہیں نا. کن کے پاس جائیں؟ بس ہم ہشام بن سالم کہتے ہیں ہم دونوں دوست ہم آپس میں بیٹھ کے یہی مشورہ کر رہے تھے کہ پریشان حال تھے کہ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں. اب اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آج یہ مسائل ہمیں درپیش آئے ہیں تو آج ہم مایوس ہو گئے ہیں. کل اور بھی مسائل درپیش آنے ہیں تو ان کے جواب ہم کہاں لیں گے؟ کن کے پاس جائیں گے؟ کس سے جا کے پوچھیں گے؟ بس کہتا ہے کہ ہم پریشان حال بیٹھے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی اس رات کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ مجھے نظر آیا جس کو میں نہیں جانتا. اس نے مجھے اشارہ کیا. جب اس نے مجھے اشارہ کیا میں نے اسے دیکھا کہ وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے، بلانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو میں ڈر گیا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا بھئی تو مجھے ایسا کر، چھوڑ کے نکلنے کی کر، مجھے چھوڑ کے تو مجھ سے دور ہو جا. اس لیے کہ منصور دیوانکی تھا ظالم، اس کا یہ زمانہ تھا منصور کا. تو منصور نے تو حکم دے رکھا تھا، اعلان کر رکھا تھا کہ جہاں جہاں بھی شیعوں کا کوئی اکٹھ ہو، شیعوں کا کوئی اکٹھ مل جائے تو ان کو پکڑ کے لایا جائے اور ان کو سخت سزائیں وہ دلواتا تھا. منصور سخت سے سخت سزائیں دلوا دیتا تھا، مروا بھی دیتا تھا. کہنے لگا کہ منصور بڑا ظالم بادشاہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ منصور کے جاسوس نہ ہو. اس نے جاسوس تو چھوڑ رکھے تھے نا منصور نے، گلیوں گلیوں میں، گھروں میں، کوچوں میں، بازاروں میں اس کے جاسوس ہر طرف جاسوسی کر رہے ہوتے تھے کہ کہاں کس گھر میں کہاں کہیں علی کے شیعہ کٹھے مل جائیں تو ان کو پکڑا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں. کہتا ہے کہ یہ سب میرے دماغ میں تھا. میں تو ڈر گیا. میں نے کہا یہ جو مجھے اشارہ جو کر رہا ہے بندہ، ایسا نہ ہو کہیں یہ جاسوس نہ ہو منصور دیوانکی کا. بہرحال میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ابو جعفر راول سے، میں نے کہا تو چلا جا، مجھے چھوڑ دے. اب اس نے یہ مجھے بلا رہا ہے، لہذا تجھے کوئی اذیت نہ پہنچے اور تو مجھ سے دور ہو جا. تو کہتے ہیں وہ بندہ مجھے بلا رہا تھا، وہ بزرگ مجھے بلا رہا تھا. میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے لے کر ایک دولت سرا پہ لے آیا. اور جب میں وہاں پہنچا مجھے بٹھایا گیا، کہا انتظار کرو.